حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف جگہوں پر آئی ہوئی دو آیتوں کے حصے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن کی خدمات کے حوالے سے کچھ باتیں اور کچھ تاریخی واقعات کو سماعت کیا تھا، کیونکہ 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی تھا، تو اسی مناسبت سے ہم نے قرآن پاک اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور کچھ سیکھنے کے واقعات بھی سماعت کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآنی خدمات، قرآن کے اعتبار سے ان کی خدمات کیا رہی، ان کا تعلق قرآن کے اعتبار سے، قرآن مجید کی اشاعت کے اعتبار سے، اس کی حفاظت کے اعتبار سے ان کی کیا خدمات رہیں، انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے کچھ سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام میں جس طرح عام لوگ نئے مذہب کے مخالف تھے، یہ بھی اسلام کے بظاہر مخالف تھے ابتداءً، لیکن ان سے پہلے ان کی بہن، ان کے بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ یہ سخت ان سے ناراض ہوئے کہ تم نے کوئی نیا مذہب اختیار کر لیا۔ ان کی ایک خادمہ باندی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی، اس پہ بھی شدید ناراض ہوئے کہ تم نے اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر کسی نئے مذہب کو اختیار کر لیا۔ سختیوں کے باوجود ان کو پھیر نہیں سکے۔ ایک روز اپنی بہن کے گھر گئے تو دروازے پر جب پہنچے تو اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز کو سنا، تو دروازہ زور زور سے بجایا، کھولو۔ پڑھ رہے تھے، ایک استاد معلم انہیں قرآن پڑھانے آئے ہوئے تھے، ان کی بہن اور بہنوئی کو۔ تو استاد کو فوراً کہ آپ سائیڈ میں ہو جائیے، یہ غصے کے تیز ہیں، قرآن اٹھا کے الماری میں رکھ دیا، جو بھی دستیاب اوراق تھے، کیونکہ اس موقع پر قرآن مجید اس ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ دروازہ جب کھولا تو کھولتے کے ساتھ ہی بہن پر شدید ناراضگی، حتیٰ کہ ان پر اس مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے ہاتھ اٹھایا، مارا، بہنوئی کو بھی مارا، خون خان لہو لہان کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ دونوں کو اسلام کے مذہب سے پھرنے کی طرف راضی نہیں کر سکے۔ جب تھک گئے تو لازم بات ہے، ادھر جو بہن ہے وہ بھی تو وہی خون رکھتی ہے جو ان میں موجود ہے۔ تو کہا اچھا دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے۔ کہا ایسے نہیں، یہ پاک کلام ہے، اس کو حکم ہے کہ ادب و احترام سے اور پاکی کی حالت میں چھوا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے، بتاؤ کیا طریقہ ہے۔ پھر انہیں طریقہ طہارت کا سکھایا، طہارت کی۔ اب انہیں قرآن کے وہ جو صفحات تھے یا وہ جو صورتیں تھیں وہ پڑھ رہے تھے، تو بعض سیرت کی کتاب کہتی ہیں وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔
اور بعض میں کہا سورہ حدید کی تلاوت کر رہے. سورہ حدید 27ویں پارے میں ہے سورہ واقعہ کے بعد، اور سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں سورہ مریم کے بعد. جب انہوں نے سورہ حدید کو پڑھا تو ان کا دل بالکل نرم پڑ گیا. اور اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، لیکن اپنے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا. ہاتھ میں تلوار ہے اور پوچھا کہ کدھر ہیں؟ کہا دار ارقم میں. تلوار لیتے پہنچ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے گھر میں جناب ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے. تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ عمر آ رہے، وہ بھی تلوار سونتے. دروازہ بجایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کھولو. عرض کی حضور ان کے مزاج یا ان کے ارادے اچھے نہیں لگتے. آپ نے فرمایا کھولو. جیسے ہی دروازہ کھلا تو آپ علیہ السلام نے انہیں پکڑ لیا اور فرمایا عمر آخر کب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ تم اللہ کی جنت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ علیہ السلام نے خصوصی طور پہ ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً. اللہ خصوصی طور پہ عمر کو اسلام کی دولت دے کر اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما. اب دعا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو تو وہ کب رد ہوگی؟ وہ کب رد ہوگی؟ ادھر دعا ہوئی ہے، ادھر وہ چلے آئے ہیں، اور بس حضور کے یہ پرتاثیر کلمات حضرت عمر فاروق کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، وہی مسلمان ہو گئے. 40 لوگ تھے تقریباً اس وقت، یا 39 تھے، لگ بھگ اتنے افراد تھے. تو یہ 40 نمبر کے جو فرد مسلمان ہوئے وہ حضرت عمر فاروق تھے. یہ ان عددوں کا بھی بڑا اثر ہے. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام میں اکثر حکم 40 سال کی عمر پر ہوا کہ اب آپ لوگوں میں اعلان نبوت فرمائیں. نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن ان کو ذمہ داری کے طور پر کہ اب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. 40 کا عدد بزرگوں کے ہاں، صوفیاء کرام کے ہاں بھی 40 کا عدد کہ اگر کوئی اتنے دن یہ وظیفہ کرتا ہے یا عمل کرتا ہے تو اس پہ مکاشفات کھلیں گے. حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو عرض کی کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ دین حق ہے یا حق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا حق ہے. جب ہم حق پر ہیں تو پھر دار ارقم میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر عبادت کریں کیوں؟ لہٰذا میرا کہنا یہ ہے کہ اب نمازیں کعبۃ اللہ میں ادا کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا صحیح. اب وہ 40 کا جو عدد صحابہ کرام کا ہے وہ ایک صف کے اندر ہے. آگے عمر بن خطاب ہیں اور پیچھے حضرت امیر حمزہ ہیں. دونوں مکے کے سردار تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب کعبۃ اللہ میں بغیر کسی مزاحمت کے مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے حرم میں پہنچ گئے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دے. اور پھر صدائے تکبیر اللہ اکبر کی جب بلند ہوتی ہیں تو ادھر اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اور یہ پہلا یوں سمجھ جائیے برکت کا پھل تھا حضرت عمر کے آنے پر کہ مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی. اور آج اللہ اکبر اس قدر کثیر ازدحام اللہ نے عطا فرمایا کہ حرم بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ کم پڑتا چلا جا رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھنچے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے. لیکن جب تک کفر کا غلبہ تھا لوگ یہاں آ نہیں سکتے تھے، مارتے تھے، زد و کوب کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے.
لیکن حضرت عمر کی برکت تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سے بڑا شغف رکھتے تھے، بہت زیادہ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کو پڑھا تو تھا، لیکن آپ بہت آہستگی سے پڑھتے تھے۔ آہستگی سے پڑھنے کا مطلب آپ نے صرف سورہ بقرہ جو 2.5 پارے کی تقریباً صورت ہے، 8 سالوں میں حضور سے 1-1 2-2 آیتیں پڑھتے، سیکھتے، عمل کرتے، اس کے بعد اگلا سبق پڑھتے۔ کہا جب تک میں پڑھوں اور عمل نہ کروں، پڑھتے رہتے، عمل کرتے رہتے، اس طرح 8 سالوں میں جا کر قرآن کی صورت کو سمجھ کر عمل پیرا ہوئے۔ حافظ قرآن تھے، اور جب نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، پڑھتے وقت ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی۔ خصوصاً سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بس یہ آیت پڑھیے کہ میں اپنی تمام تر تکلیف اور پریشانی کی شکایت، اس کا کہنا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ الفاظ تو حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کے ہیں کہ جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہ وہاں سے چلے گئے، انہیں قافلے والے لے گئے، مصر میں بیچ دیا، ادھر والد تکلیف میں رہتے تھے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں حضرت یعقوب یہ کلمات کہا کرتے تھے اور اپنی تکلیف اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جب تلاوت کرتے تو کہنے لگے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس قدر ہچکیوں سے آپ رو پڑے اس مسئلے کو لے کر کہ میں اپنی تمام تر تکلیف اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنا ہر غم، اپنا ہر سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں آخری صف میں جو بندہ تھا اس کو بھی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، اور کبھی تلاوت کرتے تو اس قدر رونا ہو جاتا کہ آگے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، تو اس کو چھوڑ کر پھر رکوع کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انہیں حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی جو تربیت کی، ان کو جو اپنا قرب عطا فرمایا، پھر عالم یہ تھا کہ تقوی اور طہارت کے اس بلند مقام پہ فائز ہوئے کہ حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب محدث، یعنی جس کی زبان پر کلام الہی بولا جائے، اتارا جائے، یہ ان کا لقب ہے۔ کوئی 10 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ حضور ایسا ہونا چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں، یہ ایسا حکم ہونا چاہیے۔ تو جو الفاظ وہ ادا کرتے تھے اس دن یا اگلے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہو بہو انہی الفاظ میں قرآن کی آیات اتار دیتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ شراب اس وقت عام تھی، لوگ پی کر بے خود اور بے ہوش، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے کہ جب یہ لوگ پی لیتے ہیں تو اول فول بکتے ہیں، اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیات اتری اور پھر حکم آیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے،
یہ جو جوا سٹا ہے، یہ جو فال نکالتے وقت تیر اس پہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ جو بتوں کے نام پہ لوگ ذبح کر رہے ہیں، یہ سب حرام ہے، ناپاک ہے، ان سے پرہیز لازم ہے، اور آج کے بعد اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ازواج خواتین مسلمان پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو کچھ خواتین اسلام کو کفار تنگ کرتے تھے، تو آ کر عرض کی یا رسول اللہ مسلمان خواتین کے لیے پردے کا حکم آپ لازم قرار دیں تاکہ یہ پہچان نہ سکیں کہ کون جا رہا ہے، اور ہماری جو مسلمان خواتین ہیں ان کو لوگ تنگ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت حکم دینے کے مخالف تھے، آپ نے ہمیشہ نرم حکم دیے، لیکن جب تک کہ حکم اللہ کی طرف سے نہ آئے تو آپ از خود امت مسلمہ پر شاق یا مشکل حکم کے قائل نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بات سنی لیکن کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ بات کچھ دن گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی محترم آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج کو بھی، مسلمان کی ازواج خواتین کو بھی، کہ یہ اپنے آپ پر پردہ ڈالا کریں، اپنے آپ پر چادریں ڈالا کریں، پردے میں رہا کریں، یا آپ کہہ دیجئے۔ تو اس وقت سے پردے کا حکم ہو گیا۔ اب اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی تو یہ حرام کام کر رہی ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ آج جہاں مرد خلاف ورزی کر رہے ہیں، عورتیں بھی اس کے اندر مبتلا ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ عورتوں کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، یعنی کہ لگا کر باہر نکلنے کی، کہ جب کوئی خاتون خوشبو لگا کے باہر نکلے تو شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ غزوہ احد کا، یا غالباً روم کی سرحد پہ جنگ ہوئی تھی، اس کا ہے، اور سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک خاتون نقاب پوش نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی کہ حضور میرے بیٹے کا کیا ہوا، میرا بیٹا اس کا کیا بنا۔ صحابہ کرام نے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہ جزا اور فضا تکلیف ہے اور رو رہی ہیں، کہا کہ تم اپنے بیٹے کی کیفیت معلوم کرنے آئی ہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس چیز کا اہتمام ہے کہ تم نے نقاب ڈالا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا سنن ابو داؤد شریف میں، کہا کہ ارزا ابنی ولم ارزا حیائی، سنیں میری اولاد چلی گئی ہے لیکن میری حیا نہیں گئی، میری حیا اب بھی باقی ہے۔ اولاد چلی گئی تو کیا ہوا، میری حیا اب بھی باقی ہے۔ تو اس کیفیت میں بھی اس خاتون نے نقاب لگایا ہوا تھا۔ پھر سرکار نے ان کے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ اور شہیدوں کو تو ایک شہادت کا ثواب ہے، تمہارے بیٹے کو اللہ نے 2 شہادتوں کا ثواب عطا فرمایا۔ تو اس کے اوپر سنن ابو داؤد شریف میں جو حضرت سلیمان بن اشعث مؤلف صحاح ہے، انہوں نے یہ عنوان ڈالا کہ کسی مسلمان کو کوئی کافر مارے، شہید کرے تو اسے ایک ہے، لیکن اگر کوئی اہل کتاب شہید کرے یعنی کہ یہودی یا عیسائی تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ 2 گناہ کر رہا ہے، کہ الہامی مذہب والا الہامی مذہب والے کو شہید کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو اس کا یہ ڈبل جرم ہے، اور اس کو اس ڈبل جرم پر اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا جو مسلمان ان کے ہاتھوں شہید ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک سے محبت کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں
مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی تو تقریباً جو صحابہ کرام تھے وہ حفاظ تھے، 700 صحابہ کرام حفاظ شہید ہو گئے، کافی تعداد میں ان کے لوگ بھی مارے گئے، مسیلمہ کذاب بھی جہنم رسید ہوا۔ تو آ کر انہوں نے اپنی فکر کا اظہار کیا، مشیر خاص تھے خلیفہ وقت کے، تو مخلص بھی تھے، انہیں غلط مشورے نہیں دیتے تھے۔ مخلص مشیر کا مشورہ دینے والے کا مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کہا خلیفہ وقت ابو بکر صدیق، آپ یہ قرآن پاک جو لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے اسے کتاب میں نقل کروائیں، لوگوں سے لکھوائیں۔ صدیق اکبر نے کہا جب حضور نے ایسا نہیں کیا تو میں کیسے جمع کروں؟ کہا نہیں، اس کے اندر لوگوں کا بھلا ہے، آپ یہ ضرور کریں۔ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ مجھے بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرے دل کو اس بات کے لیے کھول دیا اور میں نے اس بات میں حکمت جان لی۔ تو وہ بندہ جس نے قرآن پاک کتابی شکل میں جمع کرانے کی تحریک کی، اور وہ تحریک آج اتنی کامیاب ہے کہ کروڑوں قرآن پاک آج دنیا میں موجود ہیں، لوگ ناظرہ خواہ پڑھ رہے ہیں، اپنے تلفظ کو درست کر رہے ہیں، اور آج صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس تحریک کا اصل محرک وہ حضرت عمر فاروق، آج کتنے قرآن پاک پڑھے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں موجود ہیں، لوگ زیارتیں کر رہے ہیں، اللہ اس سب کا ثواب حضرت عمر فاروق کو عطا فرما رہا ہے۔ یہ قرآن کی محبت۔ آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں جیسے رمضان آتا ہے تو روزے اور اس کے بعد رات کو قیام میں قرآن کی تلاوت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2-3 دن رمضان میں قرآن تراویح میں پڑھا۔ لوگ پہلے کچھ کم تھے، پھر کچھ زیادہ ہو گئے، پھر کچھ زیادہ ہو گئے، تو حضور نے تیسرے چوتھے دن کے بعد نمازوں میں اس طرح اہتمام نہیں فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں پر فرض ہو جائے، جیسے نماز فرض ہے، نہیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو حرام ہے، کل قیامت میں باس پرس ہوگی، کسی ایک وقت کی بھی چھوڑی تو باس پرس ہوگی، پکڑ ہوگی نماز نہ پڑھنے والے کی۔ لیکن تراویح کا مسئلہ ایسا نہیں، کبھی ضرورت ہو تو نہیں بھی پڑھ سکتے، تو آپ نے اس کو ترک فرما دیا۔ اب لوگ جس طرح حضور نے نفل پڑھی ایسے صحابہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابی کے پیچھے 6-8 افراد پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ مسجد نبی میں الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ الگ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے جو مشیر تھے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دو۔ پھر آپ نے آرڈر جاری کیا کہ بھئی کل سے مسجد نبی میں قرآن پاک قاری القرآ حضرت ابی بن کعب جو حضور کے زمانے کے بہترین قاری ہیں وہ قرآن پڑھیں گے اور آپ تمام احباب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر ساری ریاست میں آرڈر جاری کر دیا، اور وہ وقت ہے آج آپ دیکھیے ہر مسجد میں الحمدللہ رمضان المبارک میں یہ سعادت سب کو مل رہی ہے کہ ایک قرآن سنانے والا اور سینکڑوں ہزاروں سننے والے، اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پڑھنے اور سننے کا ثواب عطا فرما رہا، اور اس سب کا ثواب حضرت عمر فاروق کو تنہا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک جو پڑھنے والے ہیں، جو استاد تھے، ان کی انتہائی تکریم اور عزت حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے، انتہائی۔ اگر کسی کو سالانہ وظیفہ یا ماہانہ وظیفہ بیت المال سے 2000 درہم ملتا تھا تو جو استاد ہوا کرتے تھے انہیں ان کی عزت اور احترام میں 2500 وظیفہ دیا کرتے تھے۔ وہ استاد جو حافظ تھے وہ کام کاج کرنے ادھر ادھر جاتے تو ان کو کہا نہیں آپ وہ نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے آپ انہیں پڑھائیں، آپ کی خدمت ہماری ذمہ داری، ہم خدمت کریں گے۔ اور باقاعدہ ان کے وظائف عام لوگوں سے زیادہ اچھے وظائف ان استادوں کے، ان حفاظ کے حضرت عمر فاروق نے مقرر فرمائے۔
آج یہ المیہ ہے، آج یہ المیہ ہے کہ استادوں کو، خصوصاً قرآن کے استاد کو لوگ عزت نہیں دے رہے۔ حکومت نے تو کب سے چھوڑ دیا مساجد کو، مدارس کو، دین کے کام کرنے کو، یہ تو عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے، قرآن نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے، ریاست کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اب تو الٹ چل رہا ہے کہ آپ کے گھروں کا جو بل ہے وہ رہائشی عام نارمل ہے، لیکن مسجد کا جو بل ہے وہ کمرشل ہے۔ اگر آپ کے گھر کا بل کا بجلی کا یونٹ 20-22 روپے کا ہے تو یہاں 40 روپے کا ایک یونٹ ہے جس میں ہم پنکھا چلا رہے ہیں۔ یہاں کوئی بزنس نہیں ہو رہا، یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ ریاست یا ادارے جو ریاست کے ماتحت ہیں، یہ فری ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کو کمرشل کے درجے پہ لے گئے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ انہوں نے اہتمام کیا، انہوں نے مساجد تعمیر کرائیں، انہوں نے معلمین کی اچھی تنخواہیں مقرر کی۔ اب جب یہ سسٹم تو ختم ہو گیا، اب اس کو رونا فضول ہے۔ کم از کم جہاں جہاں آپ موجود ہیں، جہاں جہاں آپ کی سربراہی ہے یا آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، قرآن کے استاد، قرآن پڑھانے والے استاد، معلمین، علماء، ان کی بہترین خدمت ہونی چاہیے تاکہ وہ دنیاوی پریشانیوں سے خالی ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرے، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ لازمی بات ہے اگر ایک استاد اس کی خدمت صحیح نہیں ہوگی تو وہ مجبور ہوگا کوئی اور کام کرنے پر، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اچھی طرح جو دین کی تعلیم ہے، جو دین کا مزاج ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے وہ نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کی بھی ساتھ وہی ضروریات ہیں جو ایک عام بندے کے ساتھ ہیں۔ اس کی بھی آل اولاد ہے، اس کے بھی گھر والے ہیں، اس کے ساتھ بھی رہن سہن، کھانا پینا، سب وہی مسائل ہیں جو ایک عام انسان کے لیے موجود ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کا یہ اہتمام خصوصی تھا قرآن پڑھنے والے، قرآن سنانے والے اور قرآن کے اساتذہ کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں جو سیکھا ہے، سنا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔